مشکلات آئیں؟ تکلیفیں تو سر بہت زیادہ ہیں. مطلب وہ جو دین آپ لوگوں کو ملا ہے وہ آسان ہے, اور جو دین ہمیں ملا ہے وہ اسٹرگل ہے. مطلب اگر میں کوشچن کر لوں کہ آپ سے کوشچن کر لوں آپ نے دین کے لیے کیا کیا, آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن میں نے اپنی وائف چھوڑی ہے, میں نے گھر چھوڑا ہے, دولت چھوڑی ہے, جائیداد چھوڑی ہے, میں نے ایک نوکری چھوڑی ہے, وہ سٹی چھوڑا ہے جو پسند تھا مجھے, سب کچھ چھوڑ, تقریباً سب کچھ چھوڑ دیا. بس ٹوٹل جو دولت ہے وہ میرا بیٹا ہے موسیٰ. یہ بھی مسلمان. جی جی جی. تقریباً یہ ہماری کچھ عرصہ پہلے ہمارے گھر پہ کچھ ایک فیملی آئی تھی, مسلم فیملی تھی, جاننے والے, تو وہ یہاں سے لڑکے گئے تھے. مطلب میرا سر بھی پھٹا رہا اس کے اندر, اور پھر الٹا ہمیں مار کے اور جا کے ہم پہ رپورٹ کر دی. تو دل دکھ گیا؟ دل بہت دکھ گیا تھا سر, بہت دکھا تھا. بس اس رات میں اللہ معاف کرے اللہ سے گلا کر کے سویا تھا کہ یا اللہ مطلب تو نے تیرے رستے پہ آئے ہیں اور تو نے اس طرح ہمیں ذلیل و خوار چھوڑا ہوا ہے. تو تقریباً فجر کے وقت ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں, تو میں نماز کے لیے اٹھوں تو دیکھیں سامنے ایک تیز روشنی ہے میرے بالکل سامنے. اس تیز روشنی میں جو ہے وہ سرکار دو عالم کھڑے ہوئے, تشریف وہاں پہ کھڑے ہیں, اور مجھے انہوں نے آواز دی, یا احمد, یا احمد, یہ پھر یا احمد, یہ کہا انہوں نے. تو میں نے انہیں سلام کیا. تقریباً 16 منٹ ہماری بات چیت رہی, اور تقریباً جو بھی حضرت بلال پشان پشگو رغڑی دلے کسودہ مصطفیٰ. اپنے آپ کو سنبھالو. اچھا, بڑی جذباتی کیفیت بن گئی. بس جو بھی دل میں تھا وہ ان کو میں نے بتایا کہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ. اور لوگ اس طرح کہتے ہیں, لوگ گھٹیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں گھٹیا لوگوں کو کون بیٹی دیتا ہے. ہمارے لیے یہ گھٹیا لوگ رہ گئے. ساری باتیں ہوئی تقریباً 16 منٹ. آخری جو بات تھی انہوں نے کہا تھا کہ تم سے اب اگلی ملاقات مدینے میں ہوگی, اور تم نے دنیا کی مہمان نوازی دیکھی ہے, تو میری مہمان نوازی دیکھو, آؤ مدینہ آؤ. تو میں سوچتا تھا کیسے جاؤں گا. ٹھیک ہے, پاسپورٹ تھا میرا بنا ہوا تھا, لیکن اس پہ نام پرانا تھا امیت کمار, اس پہ ماڈیفیکیشن کرانی تھی. تو میں گیا ہوں اور پاسپورٹ بھی بنا, ویزا بھی لگا, اور میں 3 دن بعد مدینہ میں تھا. پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا. 3 دن بعد میں مسجد نبوی میں تھا. مہمان نوازی ہوئی؟ مہمان نوازی سر ایسی ہوئی کہ